بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجاج کرام، اللہ کے فضل و کرم سے آپ مکہ مکرمہ پہنچ چکے ہیں اور اب حج کی تیاریوں میں مشغول ہوں گے۔ میں مختصراً حج کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ ایک مرتبہ پورا حج آپ کے ذہن میں تازہ ہو جائے۔ معلم کی طرف سے آپ کو 7 ذی الحجہ کی شام میں یا 8 ذی الحجہ کو تیار رہنے کے لیے کہا جائے گا کہ آپ مینا روانہ ہوں۔ آپ اتنا سامان لے لیں جو آپ کو حج کے پورے سفر میں کام آ سکے۔ میں نے اسے دوسری جگہ بیان کر دیا ہے اور وہ بھی لوگ آپ تک پہنچا دیں گے۔ تیاری کر کے آپ احرام پہن لیں جس طرح سے احرام پہننے کے لیے آپ سے کہا گیا، اور حج کا ارادہ اور نیت کر کے تلبیہ پڑھ لیں۔ تلبیہ پڑھتے ہوئے مینا جائیں۔ مینا میں پہلے دن یعنی 8 ذی الحجہ کو حج کا کوئی کام نہیں ہوتا ہے۔ ذہن میں رکھیے کہ اگر آپ مسافر ہیں مکہ مکرمہ میں تو مینا میں بھی مسافر ہوں گے تو نماز قصر پڑھیں گے، اور اگر مقیم تھے تو نماز پوری پڑھیں گے، اور اگر وہاں جمعہ کا وقت آ جائے مینا میں تو جمعہ کی نماز بھی قائم کی جائے گی، چونکہ مینا مکہ مکرمہ ہی کا ایک حصہ بن چکا ہے۔ اس لیے 8 ذی الحجہ کو مینا میں کوئی کام نہیں ہے حج کا، صرف یہ دن اس لیے ہوتا ہے تاکہ آپ یہاں پہنچ کر مطمئن ہو جائیں اور آرام کر سکیں، اگلے دن کی تیاری کر سکیں۔ مینا میں آپ کو 5 نمازیں خاص طور پر پڑھنے کا موقع مل جائے تو بہت بہتر ہے۔ 8 ذی الحجہ کی ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور اگلا دن یعنی 9 ذی الحجہ کی فجر۔ اگر اس میں معلم کچھ آگے پیچھے کرتا ہے تو آپ کو حجت یا تکرار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کی بات مانیں اور اسی کے موافق حج کریں۔ اسی میں آسانی ہوتی ہے کیونکہ وہاں بہت سارے مسائل ہوتے ہیں اور آپ کی حفاظت کے نقطۂ نظر سے یہی بہتر ہے۔ 9 ذی الحجہ کی صبح کو تکبیر تشریف شروع ہوگی جو 13 ذی الحجہ کی عصر تک جائے گی۔ ہر مرد کے اوپر ایک مرتبہ فرض نماز کے بعد زور سے اور عورت کے اوپر آہستہ سے تکبیر تشریف کہنا واجب ہے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو 13 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک اس کو ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھا جائے گا۔ 9 ذی الحجہ کی فجر پڑھنے کے بعد اگر موقع ہو تو عرفات جائیں، اور اگر 8 ہی کو معلم لے جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ عرفات پہنچ کر اپنے خیمے میں نماز ادا کریں۔ جبل رحمت کے پاس جانے یا مسجد نمرہ جانے میں سخت مشقت کا سامنا ہو سکتا ہے، اس لیے آپ ایسا نہ کریں، اپنے خیمے ہی میں رہیں۔ اگر آپ اپنے خیمے میں نماز پڑھ رہے ہیں تو ظہر کے وقت میں ظہر اور عصر کے وقت میں عصر کی نماز 9 ذی الحجہ کو پڑھیں گے، کیونکہ ہمارے یہاں ان دونوں نمازوں کو جمع کرنا اس وقت ہے جب آپ امیر الحج کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ زوال سے پہلے اچھی طرح تیاری کر لیجئے، اگر موقع ہو تو ایک مرتبہ غسل کر لیجئے، ایسا کرنا بہتر اور مسنون ہے۔ پھر اس کے بعد ظہر کی نماز پڑھ کر آپ وقوف عرفہ میں مشغول ہوں گے۔ یہ آپ کے حج کا سب سے اہم حصہ ہے، اس لیے پورے اہتمام سے اس کو انجام دیں۔ وقوف عرفہ میں بہتر یہ ہے کہ آپ کھلے آسمان کے نیچے ہوں، دھوپ میں، اور قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہو کر دعا کر رہے ہوں اور ذکر و اذکار میں مشغول ہوں۔ لیکن اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے ہیں تو آپ سائے میں بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، بہت دیر کھڑے نہیں ہو سکتے تو بیٹھ بھی سکتے ہیں۔ جو آدمی معذور ہو بیٹھ کر ہی دعا کرے گا کوئی حرج نہیں ہے۔ عصر کے وقت میں عصر کی نماز پڑھیں، پھر غروب آفتاب تک آپ وقوف میں مشغول رہیں۔ عرفات سے غروب آفتاب سے پہلے نہیں نکلنا ہے اور غروب آفتاب کے بعد تاخیر بھی نہیں کرنی۔ جب غروب آفتاب ہو جائے، مغرب کا وقت ہو گیا، تو بلا مغرب کی نماز پڑھے ہوئے آپ مزدلفہ آ جائیں گے۔ مزدلفہ میں کوشش کریں کہ مسجد مشعر الحرام کے آس پاس میں اگر آپ ہوں تو یہ بات یقینی ہو جاتی کہ اب آپ مزدلفہ پہنچ چکے ہیں۔ مزدلفہ پہنچ کر آپ مغرب پہلے پڑھیں گے، پھر اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھیں گے۔ دونوں نمازوں کو عشاء کے وقت میں اس طرح جمع کر کے پڑھیں گے۔ پھر جو سنت وغیرہ آپ کو پڑھنی ہے وہ آپ عشاء کی نماز کے فرض پڑھنے کے بعد اس کو انجام دیں گے۔ یہیں سے 70 کنکریاں لے لیجیے، پہلے دن 7 لگے گی، پھر 21، 13 کو بھی اگر کنکری لگی تو یہ 70 کنکریاں آپ کو کافی ہو جائیں گی۔ پھر رات میں اگر آپ عبادت کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اور اگر آپ آرام کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں۔ البتہ یہ رات آپ کے لیے بہت بہتر اور افضل رات ہے، اس میں جتنی عبادت ہو جائے بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواز کو بیان کرنے کے لیے اس رات میں آرام فرمایا تھا تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ اس رات میں آرام بھی کیا جا سکتا ہے۔ تہجد کے لیے اٹھ جائیے، پھر اس کے بعد صبح صادق جب ہو جائے تو اول وقت میں فجر کی نماز پڑھ کر پھر وقوف مزدلفہ میں مشغول ہوئیے۔
یعنی قبلہ رخ ہو کر کچھ دیر دعا کر لیجئے، پھر اس کے بعد منا روانہ ہو جائیے۔ یہ 10 ذی الحجہ کا دن ہے۔ 10 ذی الحجہ کو آپ کو 3 کام ترتیب سے کرنے ہیں۔ نمبر 1، پہلے بڑے شیطان کو کنکری مارنا۔ صرف اس دن ایک ہی شیطان کو کنکری ماری جائے گی، 7 کنکریاں، اور کنکری مارنے کے بعد دعا نہیں کی جائے گی۔ اس کا وقت صبح صادق ہی سے شروع ہو جاتا ہے، اس کے لیے زوال کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آپ قربانی کریں گے، اور قربانی کرنے کے بعد سر کے بال منڈوائیں گے یا ترشوائیں گے۔ اتنا کرنے کے بعد آپ احرام کی پابندی سے جو پہلی پابندیاں نکل آئیں گے، یعنی خوشبو لگانا، خوشبو کھانا وغیرہ، یا جو ہے وہ بال وغیرہ کاٹنا، ناخن تراشنا وغیرہ، کپڑے پہننا سلے ہوئے، سر ڈھکنا، یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں۔ البتہ میاں بیوی والی پابندی باقی رہے گی۔ طواف زیارت کا وقت 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے شروع ہو جاتا ہے، اس میں ترتیب بھی ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ پہلے کر لیتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ البتہ جب آپ احرام اتار چکے ہوں پھر اس کے بعد طواف زیارت کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ طواف زیارت کرنے کے بعد مینا واپس لوٹ آئیے۔ مبیت مینا مسنون ہے، رات مینا کے خیموں ہی میں گزارنی چاہیے، یہ بہتر ہے۔ اگلے دن زوال کے بعد آپ 11 ذی الحجہ کو تینوں جمرات کو کنکری ماریں گے۔ پہلے چھوٹے جمرے کو 7 کنکری ماریں گے، کچھ آگے بڑھ کے قبلہ رخ ہو کے دعا کریں گے۔ اسی طرح بیچ والے کو کنکریاں ماری جائیں گی، اور اس کے بعد آخری والے کو دونوں جمروں پر دعا کریں گے۔ پہلے والے پر کنکری مارنے کے بعد، اس کے بعد تیسرے والے جمرے کو کنکری مارنے کے بعد دعا نہیں کریں گے۔ اسی طرح 12 ذی الحجہ کو بھی کریں گے۔ 13 ذی الحجہ کی رمی آپ کر لیں تو بہتر ہے۔ البتہ اگر آپ 12 کو واپس جانا چاہتے ہیں مکہ مکرمہ تو مغرب سے پہلے واپس لوٹ جائیں، اور اگر آپ مغرب سے پہلے نہیں لوٹتے ہیں تو مغرب کے بعد 13 کی صبح صادق سے پہلے لوٹ سکتے ہیں۔ اگر 13 کی صبح صادق ہو گئی تو آپ کو 13 کی بھی رمی کرنی لازمی ہوگی، اور ویسے ہی کریں گے جیسے 11 اور 12 کو کیا تھا۔ اب ایک ہی کام باقی بچا ہے، اور وہ ہے آپ واپس جاتے ہوئے اپنے ملک طواف وداع کریں گے۔ اس طرح حج میں